ورحمۃ اللہ السلام علیکم۔ آپ نے اس ویڈیو میں مردوں کے بال ٹوٹنے کے بارے میں بتایا ہے، احتیاطیں بتائی ہیں چھوٹے کیسے کرنے، بٹ بھائی آپ ساتھ ساتھ عورتوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتایا کریں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے رمضان شریف کے بعد عمرہ پہ جانا ہے تو میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہوں، میرے نیلز بہت کمزور ہیں، کسی بھی چیز سے ٹچ ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسی طرح بال بھی۔ آپ پلیز اس بارے میں بتائیے گا۔ یہ محترمہ بیسیکلی کہہ رہی ہیں کہ ان کے بال گرتے ہیں اور ان کے نیلز جو ہیں وہ بڑی جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو احرام کی پابندیاں ہیں نا، چاہے مردوں پہ ہو چاہے عورتوں پہ ہو، جو بال گرنے والا معاملہ ہے یا نیل خود بخود ٹوٹنے والا ہے نا، یہ قدرتی طور پہ ہے۔ احرام کی پابندی میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے خود سے اپنے ناخن نہیں کاٹنے، آپ نے اپنے بال نہیں کاٹنے، آپ نے اپنے بال نہیں توڑنے، نہ ہی کسی دوسرے کو اپنے بال کاٹنے دینے ہیں۔ ٹھیک ہے، احرام کی پابندیوں میں یہ چیز شامل ہے۔ خود بخود گرتے ہیں، بیماری کی وجہ سے گرتے ہیں۔ میں نے بلکہ اس پہ ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں شوٹ کی تھی، کسی فیمیل نے شاید کوسچن کیا تھا کہ اس کے بال گرتے ہیں اس کی بیماری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں بیماری ہے وہاں، جہاں مجبوری ہے وہاں معذوری ہے، اس لیے اللہ پاک رحم فرمائے۔ اگر آپ کے اس طرح ناخن بالفرض ٹوٹتے ہیں، کسی چیز سے ٹکرانے سے فوراً ٹوٹ جاتے ہیں، یا آپ کے بال بار بار گرتے ہیں نا، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیں انسان کی جو بس میں چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے۔ کوشش کیا کر سکتا ہے کہ انسان کوشش یہی کر سکتا ہے کہ وہ اوائڈ کر دے، وہ بچے حالت حرام ان معاملات سے، اور وہ ڈرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے حالت حرام میں، کہ خدا نہ خاصہ میرا ناخن نہ ٹوٹ جائے، میرا بال نہ گر جائے، کوئی ایسی وائلیشن نہ ہو جائے، یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو احرام کی پابندیوں میں میرے پہ منع ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ڈر کے باوجود، اتنی احتیاطوں کے باوجود بھی اگر بال خود سے گر جاتے ہیں، ناخن خود سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حل نہیں ہے نا، کیونکہ یہ انسان کی جو استطاعت ہے، جو انسان کی طاقت ہے، وہ میکسیمم یہی ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے، اس سے اوپر بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں آپ نے احتیاطاً یہ ضرور کرنا ہے کہ اگر آپ کی اس طرح ناخن بار بار ٹوٹ رہے ہیں، گر رہے ہیں، تو آپ یہ کیجئے گا کہ وہاں پہ کوئی 10-15 ریال جو ہے وہ صدقہ کر دیجئے گا، اللہ کے راستے میں کسی مسکین کو، فقیر کو وہ دے دیجئے گا، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے گا یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمیں قبول فرما اپنی بارگاہ میں، اور اللہ بڑا کریم ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بہت فضل فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے، ٹینشن بالکل بھی نہیں لینی، آپ نے ریلیکس لینا ہے، اور آپ نے بس تیاری پہ فوکس کریں۔ آپ نے چونکہ رمضان کے بعد جانا ہے، تو ان دنوں میں اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے عمرہ کیسے ادا کرنا ہے، آپ نے وہاں پہ جا کے پرمٹ کیسے لینا ہے، ریاضت الجنہ میں آپ نے کیسے جانا ہے، اس کی آپ نے اپلیکیشن کیسے انسٹال کرنی ہے، اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنا ہے، اس سے پہلے جی میل اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، پھر وہاں پہ جو اویلیبل ڈیز ہیں ان کے لیے آپ پہلے سے کوشش کر کے اپلائی یہیں سے کرتے رہیں، جس بھی ملک سے آپ، پاکستان سے، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، کہیں سے بھی آپ ہیں، کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہیں سے آپ کو اپروول مل جائے گی ریاضت الجنہ کی، وہاں جا کے پھر آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہاں جا کے پھر دوبارہ آپ کو ٹرائی کرنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ ان معاملات پہ زیادہ فوکس رکھیں، اور بال گرتے ہیں یا ناخن جڑتے ہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ جو قدرتی طور پہ ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور انسان کی کوشش کے باوجود بھی وہ گر رہے ہیں، وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، تو وہ پھر بندہ مجبور ہے، اور جو مجبور ہے وہ پھر معذور ہے، اور جو معذور ہے اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بے شمار لوگ جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، طرح طرح کے ایشوز ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، وہ ساری ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک بندے کو شوگر ہے مثال کے طور پہ، طواف کیسے کرنا ہے، شوگر کے پیشنٹ نے طواف کیسے کرنا ہے، تو شوگر کا جو پیشنٹ ہے وہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو جب واش روم آتا ہے نا، وہ لٹرلی 10 منٹ بھی نہیں مطلب اس سے ویٹ ہو سکتا، اور مکہ مکرمہ میں جو واش روم ہے مسجد الحرام سے کافی باہر ہے، اس پہ ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی، یہ آپ ضرور دیکھیے گا تاکہ پتہ ہو، اندازہ ہو کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے، تو وہاں تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا نا، تو جب ایسی صورتحال ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو شوگر ہائی لیول کی ہے اور اس نے واش روم تک جانا ہے، اب بتائیں وہ کیا کرے گی؟ تو ڈیفینیٹلی آپ علماء کرام سے مشورہ کریں گے، پوچھیں گے کہ سر اس میں پاسبل جو سلوشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ انڈیزائربل سچویشن ہے نا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں حرم شریف کے اندر موجود ہوں اور اتنے مقدس، معطر، معمر اور پر نور نظاروں میں گم ہوں، اور وہاں پہ مجھے ایک دم سے جو ہے اس طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ بتائیں نا، مجبور ہے، وہ معذور ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں کچھ لوگوں کو وہ پیمپرز وغیرہ لگانے کی اور ان چیزوں کی پرمیشن جو شرعی طور پہ علماء کرام بہتر سمجھتے ہیں، ایز پر سچویشن آپ نے ساری سچویشن بتانی، اس کے اکارڈنگ جو بھی ڈیٹیلز ہوگی اور اس کا جو پاسبل سلوشن ہوگا ڈیفینیٹلی وہ آپ کو دیا جائے گا، تو وہ پھر بتاتے ہیں، لوگ اس کے مطابق پھر عمل کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سچویشنل۔
حالات کے مطابق ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے جو ناخن والا معاملہ ہے یا جو بالوں والا معاملہ ہے نا، اس میں انسان میکسیمم صرف کوشش کر سکتا ہے. کوشش کے علاوہ انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹرائی کر سکتا ہے، بچنے کی کوشش کر سکتا ہے، ڈرا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے سے کوئی وائلیشن نہ ہو جائے، میرے بال نہ ٹوٹ جائے، میرا ناخن نہ ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے، آپ نے ان چیزوں کی احتیاطیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بڑا فضل والا ہے، کرم والا ہے. انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. پریشان نہیں ہونا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بھائی کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں. جب مکہ مکرمہ میں جائیں، بیت اللہ شریف پہ آپ کی پہلی نظر پڑے، اس وقت بھی دعا میں یاد رکھنا ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائیں، وہاں پہ حاضری دیں، اس وقت بھی دعا میں یاد رکھنا ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت کے درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.